بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مخلوق بے حساب ہے، تم کھلا نہ پاؤ گے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصرار پر اجازت دے دی گئی۔ جگہ کا انتخاب اور صفائی اور انتظام میں 8 ماہ لگ گئے۔ قصہ انبیاء مطابق 8 سال لاکھ و 23 ہر ایک 70 گز لمبی چوڑی، جبکہ جمع تاریخ میں 2700 دیگیں جن کا طول 1000 گز تھا، لیکن تالابوں کی طرح بنائے گئے، 1000 کا رنگ جبا کیے گئے، شاندار کھانا تیار ہوا، تمام مخلوق کو مدعو کیا گیا۔ ایک مچھلی نے دریا میں ایسا نکال کر کھانے کی فرمائش کی، اسے انسان کے لیے بھی کہا گیا، لیکن اس نے کہا میں خود بھوکی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے، کھا لے۔ مچھلی نے اجازت ملتے ہی سارا کھانا ایک ہی لقمے میں ختم کیا، کہا مجھے بھوک لگی ہے، میں روزانہ 3 لقمے کھاتی ہوں، یہ تو ایک لقمہ ہے، میں تمہاری دعوت میں بھوکی ہی رہی، جب تم کھلا نہ سکتے تو تم لوگوں نے کیوں اتنی تکلیف دی؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام لرز گئے، روزی دینے والا تو اللہ ہی ہے، استغفار کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام مخلوق خدا کی دعوت کی خواہش رکھتے تھے، لیکن اپنا یہ حال تھا کہ خود گھر کا سارا کھانا ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے۔ ذریعہ معاش زنبیل بڑا تھیلا سینا تھا، اس کو بیچ کر اپنا خرچ پورا کیا کرتے تھے۔ جو خرید کر لاتے خود چکی میں پیستے، روٹی پکاتے اور کھانا۔ ان کی عادت تھی کہ ہر شام بیت المقدس غریب مسکین روزہ داروں کے ساتھ روزہ افطار کرتے اور اس بات پر ہمیشہ شکر گزار رہتے کہ یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ میں درویشوں کے ساتھ درویش اور بادشاہوں کے ساتھ بادشاہ ہوں اور پیغمبروں میں بھی شامل ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بھوک نے بہت ستایا تھا، بے تاب ہو کر ایک دروازے پر دستک دے کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مہمان ہوں، بھوکا ہوں۔ خاتون نے انکار کیا، میں آپ کو گھر میں نہیں بلا سکتی، جب میرا شوہر روزگار سے واپس آئیں گے تب آپ کو کھانا کھلا دیا جائے گا۔ میں البتہ یہ کر سکتی ہوں کہ میرے باغ میں آپ یہ وقت گزار لیں۔ آپ باغ میں جا کر انتظار کرنے لگے۔ اس کیفیت میں نیند نے آ لیا۔ باغ میں ایک ناگ کا بسیرا تھا، وہ آیا اور آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ شوہر باغ کے قریب سے گزرا تو یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ گھر آ کر بیوی سے مواجہ دریافت کیا تو عورت نے ساری بات سنائی۔ شوہر اجنبی مہمان کو لینے باغ پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خوفناک انتہائی زہریلا ناگ اب بھی ان کے قریب اس طرح موجود ہے جیسے کسی قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہا ہو۔ جب آپ جاگ گئے تو ناگ نہایت خاموشی سے اپنے بل کی طرف چلا گیا۔ آدمی جان گیا کہ اجنبی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ آپ کو گھر لے گیا اور بہت عزت سے 3 دن مہمانداری کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال بے نظیر حکومت عطا کی، نبوت کے سرفراز کی اور بادشاہ اور نبوت نعمت میں بھی اور ذمہ داری میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی مدد و اعانت سے بخوبی نبھائی۔ ایک مرتبہ آپ کو دربار لگا ہوا تھا، سبھی جن و بشر ہوش و تیور حاضر تھے۔ آپ کو کسی کی کمی کا احساس ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، میں ہڈ کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی سیرین دلیل بیان کرے۔ حیرت انگیز امر یہ ہے کہ جانوروں، پرندوں اور جنوں اور انسانوں کے ایک مہیب لشکر، اس میں ایک چھوٹے سے پرندے ہڈ کے نہ ہونے سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ پھر یہ کہ شاہانہ انداز میں یہ کہنا کہ اگر واقعی موجود نہیں تو میں اسے سزا دوں گا۔ پھر ان سزاؤں کا ذکر جو اس سے دے سکتے تھے یہ بیان اس لیے بھی کیے کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ پھر شاہانہ انداز کے ساتھ ایک نبی کا مطمع نظر بھی کہ اگر اپنی غیر حاضری کا کوئی جواز پیش کرتا ہے تو وہ قابل معافی ہے۔ ابھی اس کی غیر حاضری کا ذکر ہو ہی رہا تھا کہ ہڈ پہنچ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے لیے بالکل نہیں ہوگی۔ وہ خبر ملک سبا سے متعلق ہے۔ سبا ایک شخص کا نام پر قوم تھی جو ایک مقام کا نام بھی تھا۔ یہاں سبا سے مراد ملک ہی ہے جو جزیرہ عرب کے جنوب میں ہے۔ پھر قحطانی نسل کی ایک مشہور شاخ سبا ہے۔ بعض روایتوں میں عبدالشمس نام کا شخص اپنے قبیلے کا جد امجد تھا جو سب لقب امتیاز کرتا تھا۔ یہ شخص بہت بہادر تھا،
اور زبردست جنگی فتوحات کے نتیجے میں اس نے سبا حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کا زمانہ عروج 1100 قبل المیم ہے اور اس کا ذکر زبور میں بھی موجود ہے۔ سبا کی حکومت اصل مرکز عرب کے جنوبی حصے میں یمن کے مشرقی علاقے میں تھا۔ دارالحکومت کا نام معرب تھا اور آہستہ آہستہ اس کا دائرہ وسیع ہو کر مغرب میں خضر موت تک کا وسیع ہو گیا۔ دوسری جانب افریقہ کا اس کا دائرہ اثر پھیل گیا۔ سلطنت سبا یمن اور اطراف یمن میں مضبوط قلعہ بنا لیے۔ سبا کی مختلف شاخیں تھیں جو بعد ازاں یمن کو مرکز بنا کر ایک عظیم عالیشان سلطنت کی صورت میں سامنے آئی۔ سبا کے حکمران عقوب سبا کے لقب سے مشہور ہیں اور مقبول آخری دور 55 کا میم ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے دعا کی، سبا کا سونا ایسد دیا اور یہ دعا قبول ہوئی۔ ملکہ سبا نے 950 قبل مسیح حاضر دربار ہو کر سونا چاندی نظر کیا، بلکہ مسلمان ہو کر اپنی حکومت بھی سلمان علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ ہٹھوٹ نے سچی خبر کی اطلاع یوں دی کہ ملک سبا کی حکمران ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس بنت شرجیل ہے۔ ہٹھوٹ کے لیے یہ امر باعث حیرت تھا کہ عورت ایک عظیم الشان سلطنت کی حکمران ہے۔ ہٹھوٹ بڑے ڈرامائی انداز میں روایات بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سب کا دھیان اس قصے کی طرف چلا جائے۔ اس کی غیر حاضری کا سوال پشت پر جا پڑے۔ اس کی گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ بادشاہ بھی دیگر اہل دربار کے ساتھ اس کی بات سننے پر مجبور ہو جاتا۔ ہٹھوٹ بتاتا ہے کہ وہ ایک نہایت ذہین خوبصورت عورت ہے۔ اس کا باپ شرجیل بن مالک یمن کا بادشاہ تھا۔ ابن جریر کے مطابق باپ کا نام ڈی شرح اور باپ کا نام بدا تھا۔ اس قطعہ کہتے ہیں اس کی ماں جنید عورت تھی۔ اس کی قدم کا پچھلا حصہ چوپائے کے گھر جیسا تھا۔ اس کی ماں کا نام پارا تھا۔ ملک کے بلقیس ابا اعلیٰ درجے کی ذہین پسند بھی ہے، حالات کو سنبھالنے کا شعور بھی رکھتی تھی۔ قرآن حکیم میں ملکہ سبا کا نام موجود نہیں۔ یہ بھی واضح نہیں کہ وہ سلطنت سبا یمن، حبشہ یا شمالی عرب کے کس حصے میں آئی۔ بلقیس اسرائیلی داستانوں میں رقم ہے۔ یہ ایک عظیم الشان محل میں رہتی ہے۔ اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ سونے سے مندہ ہوا اس جواہرات سے سجا ہوا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ، سرخ و سبز قوت و زبرجد جڑے ہوئے ہیں۔ اس کی عظمت، عیش و عشرت اور صنعت و فن کی ترقی کا عمدہ نمونہ ہے۔ ہٹھوٹ نے تخت کے بیان میں کس قدر مغالطہ سے کام لیا ہے، کیونکہ ملکہ بلقیس سبا کے محل کے کھنڈرات بتاتے ہیں کہ وہاں اتنے بڑے تخت کی گنجائش نہ تھی۔ اس کے مشیر وزیروں کی تعداد 313 ہے، جن کی تابع 12,000 سردار قوم ہیں۔ ہر سردار قوم کے تابع 1,00,000 سوار پیادہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ملکہ اس کی قوم بے دین ہے۔ آفتاب بے چنانچہ میں نے اسے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے پایا۔ شیطان نے انہیں بھلائی کی راہ سے روک رکھا تھا، یعنی وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو جائز ہے، اس لیے وہ راہ ہدایت پر نہیں آتے تھے۔ اس اللہ کی سجدہ کرے جو زمین اور آسمان کے پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے چھپے ہوئے خزانے نباتات و معدنیات کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ جو کچھ چھپایا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے وہ سبھی سے آگاہ ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ حضرت سلمان اپنی رائے کے ظاہر ایک معمولی ہٹھوٹ کے منہ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سن کر حیرت زدہ ہو کر آگے۔ ہٹھوٹ نے توحید کے متعلق وعظ کیا اور شرک کا گوارا کیا، اللہ کی عبادت بیان کی، عظمت بیان کی۔ حضرت سلمان علیہ السلام جان کے کہ یہ ہٹھوٹ دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک ادراک، فہم اور ایمان یقین کی قوت بھی رکھتا ہے۔ ہٹھوٹ خیر کی طرف بلانے والا، غیر اللہ کے سجدہ سے روکنے والا، اس لیے اس کے قتل کی ممانعت کی گئی۔ حدیث میں آیا ہے کہ چونٹی، شہد کی مکھی، ہٹھوٹ اور سرہ یعنی یورا کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت سلمان ہٹھوٹ کا ملکہ بلقیس سبا اور اس کی قوم کے متعلق بیان سن کر کہنے لگے کہ اب مجھے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے اس خط کو لے جا کر ملکہ بلقیس کو دے دے۔ پھر اس کے پاس سے ہٹ کر دیکھ کر وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہٹھوٹ نے اس خط کو اپنی چونچ میں دبا کر اڑا اور ملکہ بلقیس کے سبا کے محل میں پہنچ گیا۔ ملکہ اس وقت خلوت خانہ میں تھی۔ ہٹھوٹ نے نہایت خاموشی اور احتیاط کے ساتھ اس کے سامنے اس طرح ڈالا کہ وہ جان کر پائی کہ خط کہاں سے آیا ہے، کون لایا ہے۔ اپنی گود میں پڑے خط کو دیکھ کر وہ متعجب بھی ہوئی،
خوفزدہ بھی، لیکن اتنا زیادہ وہ ضرور ہو گیا کہ کوئی عام خط نہیں، خط معزز مکرم ہے، کیونکہ اس پر مہر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس خط میں خط لکھنے کے تمام اصول برتے گئے تھے۔ خط لکھنے کے لیے پہلی شرط یہ تھی کہ خط کا آغاز ہی اس طرح ہوا کہ خط لکھنے والے کا نام، پتہ مکتوب علیہ کے علم میں آ جائے، اسے کسی نے خط لکھا ہے۔ پھر اہم بات یہ کہ خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک و برکت نام سے کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایسی آیت جانتا ہوں جو مجھ سے پہلے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے بعد کسی نبی پر نہیں اتری۔ میں نے استغفار کیا، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط مختصر لیکن ملائکہ انداز میں تحریر کیا گیا۔ خط سے شاہانہ انداز میں ہی نہیں بلکہ پیغمبرانہ شان بھی ظاہر ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ابتدا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ سرکشی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ کسی بادشاہ کا ہے ہی نہیں بلکہ پیغمبر کا دعوت نامہ ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، بلکہ عقل مند تھی، معاملات کو کسی طرح طے کیا جائے، بخوبی جانتی تھی، وقت بااختیار بھی تھی۔ اس کا فیصلہ اس کے اہل دربار کے لیے رد کرنا ممکن نہ تھا، پھر بھی اس نے مسلطاً اپنے فیصلہ سنانے کے بجائے اہل دربار سے مشورہ ضرور جانا تھا۔ چنانچہ تمام سرداروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا اور کہا، اے سردار، میری طرف سے ایک بہت ہی اہم وقت والا خط ڈالا گیا ہے، جس میں مسلمان ہونے اور تابع فرمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں کوئی فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، تم رائے دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تمام اہل دربار نے جواب دیا، ہمارے پاس طاقت و قوت کی کمی نہیں، اسلحہ سامان حربی وافر مقدار میں موجود ہے، اور بہادر شجاع بھی ہے، میدان جنگ میں نہایت جرأت و باوردی کے ساتھ لڑتے ہیں، اس لیے ہمیں خوف زدہ ہونے کی یا جھکنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری طاقت مسلم، ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں، آپ جو حکم ہو ہم آپ کے فرمانبردار ہیں۔ ملکہ بلقیس سبا خط سے زیادہ کر چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر جنگ کی نوبت آئی تو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے اپنے سرداروں سے کہا، جب بیرونی حملہ آور کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اسے اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں، وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ اپنا رعب اور دبدبہ اور شان شوکت قائم کرنے کے لیے ہر تدبیر کی جاتی ہے۔ قتل غارت کی انتہا کر دی جاتی ہے، کھیتیاں جلا دی جاتی ہیں، ہر گھر ویران کر دیے جاتے ہیں، راہ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے، سپاہیوں کو قید